پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کے حوالے سے، پھر ساتھ ہی ساتھ ابھی جب دوپہر میں بات کر رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے دوپہر تو ابھی تو ہائی ٹی کا ٹائم ہے، تو اس وقت قادر نے کہا کہ شاید چیئرمین کرکٹ بورڈ خوش نہیں ہے پاکستان کے جو اسکواڈ ابتدائی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے تیار کیا ہے کہ شاید خوشدل شاہ کی جگہ پر ہو سکتا ہے ایک اسپیشلسٹ اوپنر کی طرف جائیں، جو کہ زیادہ بہتر سوچ لگتی ہے. تو اسی پر بات کریں گے میرا خیال ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے علاوہ تو اس سے بڑی اور کوئی بات فی الحال ہے نہیں، کیونکہ اسکواڈ کے اوپر سب کی نظریں، اور اسکواڈ بتانے میں ہم ہمیشہ تاکید بھی کر دیتے ہیں. تو ملاقات کرواتے چلیں آپ کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینالسٹ، اسپورٹس جرنلسٹ رائے اذلان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. آپ نے کہا تھا ہائی ٹی کا وقت ہے، شاید اس لیے ہم ہائی ٹی چیئرز پہ بیٹھے ہیں. آج فرق چینج، ہم ہائی چیئرز پہ بیٹھے ہیں. اٹ واز گڈ بائی دی وے. مطلب اس کو ہائی کے تھوڑے سے 2 لفظ اضافہ کر لیں، تھوڑا کر دیتے ہیں. جی رائے صاحب، کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ کس بارے میں جاننا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایک اسپیشلسٹ اوپنر کے بارے میں ابھی صرف مفروضے ہیں، چونکہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر خبریں آتی ہیں، اور جو خبریں ہوتی ہیں وہ لامحالہ انہی جگہ سے ہوتی ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ موضوع بحث ہو رہا ہے. ہاں، تو اب اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ کو 2 تو ہیں نہیں، ایک ہی ہیں. اگر وہ پلان کر کے بیٹھے ہیں خوشدل شاہ کے ساتھ، چیئرمین کہتے ہیں نہیں جی آپ اسپیشلسٹ اوپنر کو لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بنیادی حکمت عملی سے محروم ہیں ابھی تک، جبکہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، اسپیشلی ایسے کیسز میں جب خبریں اوریجنل سورس سے باقاعدہ آفیشیلی آنے کی بجائے جب اس طرح سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ وہ واٹر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ یار ایک دفعہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے، پھر اس کی بنیاد پر دیکھتے ہیں اچھا ریئیکشن لوگوں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کو لے لیا تو پھر اس کو جالے نہ دیں گے، ورنہ پھر اس کا کچھ پلان کر لیں گے. آئی ایم ویری سرپرائز کہ اس قسم کی بحث ہو رہی ہے، بیکاز جس طرح ہم لوگوں کا ٹیسٹ میچ تھا، وی ہیڈ نو پلان بی. مجھے لگ رہا ہے سلیکشن کے معاملے میں بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے کہ وی ہیو نو پلان بی، کہ اچھا ٹھیک ہے چیئرمین صاحب یہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وی ہیو اندر کمبینیشن ان دس فارم اینڈ اندر کمبینیشن ان دس فارم، جو کہ لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح سے نہیں ہے. خوشدل شاہ کا آنا نہ آنا، اٹس بین اے ویک. لاسٹ ویک بھی جب میں آیا تھا تو تب یہی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا. اب تک اٹ شوڈ ہیو بین سارٹیڈ آؤٹ. اینڈ ایز ڈسکسڈ کہ اسپیشلسٹ اوپنر کا ہونا اٹس نو برینر، اسپیشلسٹ اوپنر ہونا چاہیے. لیکن ہم مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جو پہلے بھی بار بار اگزامپل دی گئی ہے کہ ہم نے شہر میں لڑنے والی جنگ بھی جو ہے نا وہ ٹینک گھسا کے لڑنی، اور پھر کہتے ہیں یہ پرفارمنس نہیں آ رہی. تو اگر آپ کو 5ویں ہاں سو اگر آپ نے کچھ 6 نمبر کی یا 5ویں نمبر کی یا لوئر مڈل آرڈر کی یا پاور پلے لیٹ پاور پلے جو آخری مار دھاڑ کے اوور ہوتے ہیں اس کے لیے ایک سولوشن چاہیے تھا. خوشدل شاہ از فار دیٹ. ہی شوڈ ناٹ بی ان کنٹینشن فار دا اوپننگ پیئر. ہاں آپ کو اوپننگ پیئر آبویسلی ایک اسپیشلسٹ اوپنر چاہیے. اگر اس بنیاد پر بھی لے لیں، اگر اس بنیاد پر بھی لے لیں کہ آپ کو آخری اوورز میں مار دھاڑ کی ضرورت ہے، تو یہ تو 50 اوورز کی کرکٹ ہے نا. اگر ان کی 12ویں باری آ جاتی ہے 37ویں اوور میں، 36ویں اوور میں، تو کیا وہ خوشدل کہیں گے جی میں 37ویں اوور میں آ گیا ہوں، 42ویں اوور تک جتنی لگیں گی لگاؤں گا، تو آخری بار 48 اوور پھر باقی بچے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ جناب کیا وہ 13-14 اوورز کھیلیں گے آخری؟ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ لمبی بیٹنگ کرنے کے، اسپیشلی لسٹ ایک کرکٹ میں ان کے ریکارڈ جیسے میں نے لاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ مجھے امید تھی کہ آج جلدی چھٹی ہو جائے گی، بس اوپر کی وکٹیں گر گئیں اور وہ 157 رنز کی اننگ کھیل گئے تھے پشاور کے لیے، ان کو کے پی کے لیے ان کو میچ بھی جتوا گئے تھے. سو اس قسم کی ان کی ہے. لیکن وہ بات اگر آ رہی تھی کہ کمپیریزن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو رکھنا ہے یا ایک اسپیشلسٹ اوپنر رکھنا ہے. اسپیشلسٹ اوپنر از نو برینر. سائم از ناٹ اویلیبل. کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. جو چیئرمین صاحب نے بھی اپنی کل پرسوں کی میڈیا ٹاک میں کہہ دیا کہ میں ایک ٹرافی کے لیے اس کا کریئر داؤ پہ نہیں لگا سکتا. سو دیٹس نو برینر. دوسرا اوپنر کون ہوگا؟ عبداللہ شفیق. لاسٹ ہمارے ون ڈے جب کھیلے تھے ہماری ٹیم تو عبداللہ شفیق تھے اور سائم ایوب تھے. سائم از ناٹ دیئر. عبداللہ کی فارم نہیں ہے. سو بیسکلی دونوں پائیدان خالی ہیں ہمارے. ابھی کیا بورڈ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے پائیدان سے مجھے وہ پرانے زمانے کی بسیں یاد آ گئی جس میں ایک دروازہ آگے ہوتا تھا ایک پیچھے ہوتا تھا. تو آخری جو سب سے آخری میں ہوتے تھے پچھوں سواری چڑھاؤ چل چھیتی کر تم ہی بھائی ہے تو مطلب خوشدل شاہ کو پچھلے دروازے سے چڑھانے کی. سو اوپنر کی جگہ پہ کیا بورڈ ریڈی ہے فخر زمان کو واپس لانے کے لیے؟ ان تمام بیانات کا پھر کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے 2 ماہ پہلے دیے تھے. ضرورت کے وقت تو ہم عامر کو بھی لے آتے ہیں، اماد کو بھی لے آتے ہیں. سو فخر زمان کے ساتھ کون ہوگا؟ دیٹس اے بگ کوسچن. از اٹ گوئنگ ٹو بی امام؟ از اٹ گوئنگ ٹو بی عبداللہ اور سم ون ایلس؟
سو دیٹس اے گڈ کویشچن. بٹ مسئلہ یہ کہ یہ وہ بحثیں ہیں جو ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل کی طرح آپ سے بہت عرصہ پہلے سارٹ آؤٹ ہو جانی چاہیے تھی, اور ہم ابھی تک بھی انہیں کو لے کے بیٹھے ہیں. باقی ٹیموں نے اپنے اسکواڈ کو لگتا ہے لوگوں کو ہمیں مزہ آنے لگ گیا جو چلتے رہنا چاہیے یار. ان کو بھی شاید ہمارا خیال ہے کہ وہ ہر کام اسموتھلی کریں گے تو ہم روز کیوں بیٹھیں گے. ہاں یہ بات وہ کہتے ہیں یار کوئی نہ کوئی منورنجن چلتا رہنا چاہیے, سب کو موقع ملنا چاہیے. وہ نہیں بھی دیں گے تو ہم نکال لیں گے, لیکن یہ کہ چلیں روز کوئی نہ وہ زندگی میں روز ایک نیا دن ہے. چیئرمین صاحب خود بھی صحافی ہیں نا, صحافیوں کا خیال رکھتے ہیں. میں تو ہمیشہ ہاں مطلب ہمارے بہت سے عہدوں پہ بہت اچھے کانٹینٹ کریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. صحافی از اے کنٹینٹ کریٹر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. یہ اچھی بات کی آپ نے. جیسے ابھی بات ہو رہی ہے اوپننگ پیئر کے حوالے سے, اسکواڈ ہمارا ابھی تک کسی بھی کوئی سر پیر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا نا. مطلب ایک آپ کی ٹیم بنی ہوتی ہے, اٹس ناٹ بیکاز کہ اونلی سائم ایوب گاٹ انجرڈ. سائم ایوب ہے اوپننگ پیئر ہے, ایک اوپننگ پیئر کا مسئلہ تھا, لیکن باقی تمام پلیئرس کے بارے میں تو آپ کی کچھ کلیئرٹی ہو سکتی ہے نا. آپ اپنے کو حتمی نام دے سکتے ہیں کہ یہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. ابھی تک آپ کو اسپنرز کنفرم نہیں ہیں. آپ سفیان مقیم اور ابرار کے اوپر اٹکے ہیں کہ آپ نے ان کو شامل کرنا ہی نہیں کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی, اگر آپ فاسٹ بولنگ کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس 150 140 کی سپیڈ والا بولر ہے, اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ آپ کا ایک کویشچن ہے. محمد عباس تک کا نام اس میں آ رہا ہے, تو مطلب پورے کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا. تمام نمبرز کے اوپر ہم ابھی تک کنفیوز ہیں. اس کی ایک اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب چیمپئنز ون ڈے کپ شروع ہونے والا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اگر ایک اچھی ایکسرسائز ہے بٹ بڑی بے محل سی ہے. یہ ایکسرسائز اگر ہم دسمبر یا لیٹس سے نومبر دسمبر جنوری میں کر رہے ہوتے نا تو اس کا ہمیں فائدہ ہوتا. ہمیں اس وقت بھول بھال بھی گیا ہے کہ چیمپئنز ون ڈے کپ میں کون سے بالر پرفارم کر رہے تھے, اس وقت کون پرفارم کر رہا تھا, اسپنر کون سے چل رہے تھے, اور وہ جس موسم میں ہوا تھا اس کے قریب ترین موسم ہی ہوگا اگر ہم دونوں موسموں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تب تو شاداب ایز اے اسپنر اچھا پرفارم کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اب 3-4 ماہ پرانی بات ہوگی. جس قسم کی کرکٹ چل رہی ہے ہمیں اگلے دن کا نہیں پتا ہوتا کہ پلیئر کی فارم رہنی ہے کہ نہیں رہنی ہے. I thought you were talking about the Champions Trophy 2017. نہیں, میں چیمپئنز ون ڈے کپ کی بات تو اگر وہ اس وقت ہو رہا ہوتا تو ہماری یہ والی مشکل آسان ہو چکی ہوتی کہ ہمیں یہ چوائسیز ہمارے لیے آسان ہوتی کہ یار ون ڈے چل رہے ہیں, لڑکا کون سا پرفارم کر رہا ہے, فارم میں کون ہے, کس کا ردم اچھا بنا ہوا ہے, کس کی فارم لگی ہوئی ہے, اسپنر کون سا پرفارم کر رہا ہے, کن کنڈیشنز میں کر رہا ہے, ڈے میچز میں کون پرفارم کر رہا ہے, نائٹ میچز میں کون پرفارم کر رہا ہے, سیکنڈ اننگ کا پرفارمر کون ہے. ہمارے پاس اس وقت فریش ڈیٹا ہوتا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ٹیسٹ سیزن شروع ہونے کے بعد ہم نے اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ شروع کی, اور ہمارا جو پریمیئر ون ڈے ٹورنامنٹ آ رہا تھا جس کی ہم کب سے تیاری کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ون ڈے کا ٹورنامنٹ آ رہا ہے, ہم نے اپنے سارے دھونے ہیں آف 2023 ورلڈ کپ, اس کی تیاری سے پہلے ہم لوگ ایک اور فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں رادن ہم ایک لسٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں. پاکستان کپ بے شک ایک فلاڈ ٹورنامنٹ ہوگا, جو بھی ہوگا وہ جب بھی ہوتا تھا وہ ورلڈ کپ کے آس پاس ہوا کرتا تھا. 2019 میں ورلڈ کپ سے پہلے ہو رہا تھا, پینٹینگولر کے نام سے ہوا تھا. 2015 کے ورلڈ کپ سے پہلے, 2023 کے ورلڈ کپ سے پہلے کوئی ہم نے ون ڈے ٹورنامنٹ نہیں رکھا تھا. نتیجہ یہی تھا کہ ہم سب T20 کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے, اور وہی ہمیں وہ ورلڈ کپ بھی ہم نے T20 کرکٹ کی طرح ہی کھیلا. سم ٹائمز ہوتا ہے ایک آدھے کھلاڑی کی فارم بری ہوتی ہے. اس ٹورنامنٹ میں لگ رہا تھا کہ ہر کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہے. 2020 ون ڈے ورلڈ کپ جو تھا, وہی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ٹیسٹ میچز ہارنے کے بعد ہم نے فرسٹ کلاس کرکٹ شروع کروائی. اور وہی جو اب ہماری مینجمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے اسی قسم کی وکٹس بنانی ہے تو ہمیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے بیٹسمین بھی اس کے لیے تیار ہوں. وہاں پہ ہم ڈفرینٹ وکٹوں پہ کھیلتے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ ہم نے ڈفرینٹ وکٹوں پہ کھیلنی ہے بیکاز وہاں پہ ہمارے وہ لالچ انوالو ہے کہ ہم نے پوائنٹس جیتنے ہیں WTC کے. تو وہ پلاننگ کا وہ کچھ سمجھ نہیں, وہی والی بات ہے نا کہ ہم جو جنگ چل رہی ہے نا اس کی تیاری ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں. سو ون ڈے کی تیاری کے لیے مطلب اس وقت ہمیں ایک پریشر تھا کہ کچھ کر کے دکھانا ہے, ہم ریوائول کریں گے کرکٹ کا. تو ہم نے وہ فینسی فیصل آباد میں ٹورنامنٹ کروا دیا, لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ویری گڈ. اور اس کے بعد اس کا اسپانسر بھی نہیں ملا تھا, ہمیں مل گیا تھا آخری ٹائم پہ. اسپانسر لانا مشکل کام نہیں ہے, اسپیشلی فار دس چیئرمین. اوہ یہ اچھی بات کی ہے آپ نے, ویری کمپیٹنٹ نا. اچھا راہد صاحب, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں بالکل اس کے قریب کرانا چاہیے, اور اس میں ایک دلیل تو یہی بنتی ہے نا کہ کیونکہ آپ اس کے بعد آپ کا ایک ٹورنامنٹ ہے, اور آپ اگر وہاں سے اگر کوئی آپ کا آؤٹ آف فارم ہے, ہو سکتا ہے اس کی فارم اچھی لگ جائے, وہ نک میں آ جائے, کسی کا ردم ہلا ہوا ہے وہ ردم میں واپس آ جائے, آپ کو ایک سکون کا سانس ملے. کوئی آپ کا آؤٹ آف فارم ہے, اس کی جگہ پر کوئی آپ کو اچھا نظر آ جائے, آپ اس کو لے لیں. تو لیکن اگر یہ سارا کام اس وقت پہ ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے خوشدل شاہ کا نام نہ ہوتا. تو جب آپ عین اس موقع پر وہ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں جو ریلیٹ کر رہا ہوگا آپ کے ٹورنامنٹ سے, تو فیوریٹزم ختم کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو میرٹ کلیئرٹی بہتر آ جاتی ہے نا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو ایک یہ بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ میرے بندے پرفارم نہ کیتے,
جب پرفارم کرے گا تو مصیبت پڑ جائے گی. یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں جو ہمارا بڑا فینسی ورڈ ہے کہ ڈیٹا اینڈ اسٹیٹس انالیٹکس بڑا فینسی ورڈ ہے, لیکن اس کی فلپ سائڈ اگر آپ دیکھیں نا تو ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا ہے, وہ جو ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, بٹ وہ ایک جب آ گیا اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز ڈیٹا یا انفارمیشن کی فارم میں آ جاتی ہے, اسپیشلی ان کرنٹ ٹائمس, تو وہ بڑی حد تک ڈیموکریٹائز ہو جاتی ہے. وہ آپ کے لیے بھی وہی ڈیٹا ہے, میرے لیے بھی وہی ڈیٹا ہے, آپ نے بھی اسی میں سے کوئی انفارمیشن نکالنی ہے, میں نے بھی اسی میں سے نکالنی ہے. میں کس طرح سے اس سے کیا اس کا آؤٹ پٹ نکالتا ہوں دیٹس ڈفرینٹ, بٹ اس سے چیزیں ذرا کلیئر ہو جاتی ہیں. سو اگر وہ ٹورنامنٹ ابھی رکھتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے کہ فلاں نے 550 کیے ہیں کس سچویشن میں کیے ہیں, فلاں نے 200 کیے ہیں کس سچویشن میں کیے ہیں, وکٹس اگر لیے تو کس طرح سے لیے, تو ہمارے پاس وہ ایک ریشنل ڈیسیجن ہوتا ہے. ابھی وہی چل رہا ہے نا کہ ہم ان کے پریویس ریزیومے یا ارلیسٹ پرومس کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, جو کہ مے بی ان کی کرنٹ فارم جو کہ ڈفرینٹ فارمیٹ میں چل رہی ہوگی اس کے ساتھ کی بنیاد پہ شاید ہم کر لیں, لیکن کیا وہ اس گیون فارمیٹ کے ساتھ چل رہا ہے, دیٹس اے بگ کوسچن ٹو آسک. اچھا, لیکن پاکستان میں تو ڈیٹا کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلاً مطلب میں ڈیٹا انالسٹ ہوں, پوائنٹ 14 اوور ہی کرے گا کیونکہ ہمیشہ 14 اوور سے وکٹ لینا ہے. یہ تو کوئی ڈیٹا نہ ہونا کرکٹ کا. اچھا, مجھے لگا وہ موبائل ڈیٹا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اور طرح سے استعمال ہوتا ہے. وہ تو یہ اس طریقے یہ بھی سے محسن نقوی صاحب کی ایک پیشکش ہو سکتی ہے کہ موبائل ڈیٹا کے اندر بھی کوئی ہیلپ ہمیں حاصل ہو. تو یہ جو پاکستان میں ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے یہ تو مختلف معنوں میں ہوتا ہے. ڈیٹا کے کیس میں پاکستان میں بھی ہم کیا اسے کہتے ہیں ود ٹائم ہی سیکھ رہے ہیں. انیشلی مجھے یاد ہے جب ڈیٹا انالسٹ کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا تو ان کا ایٹ میکس رول یہ ہوتا تھا, وہ بیچارے تو اپنا کام کر رہے ہوتے تھے, ان کا ایٹ میکس رول یہ ہوتا تھا کہ ڈومیسٹک کے میچ میں جب پلیئر آؤٹ ہو کے آتا تھا وہ کہتا تھا یہ دکھانا ذرا میں آؤٹ کس طرح سے ہوں یا میں رن آؤٹ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں. بہت عرصے تک ان کا یہ رول رہا ہے. ریسنٹ ٹائمس میں اسپیشلی یہ پی ایس ایل کے آنے کے بعد سے جب دیکھا کہ جو لیٹس کال دیم فرینچائز اور ڈومیسٹک ٹیم وہ اس کو بہتر طریقے سے انکارپوریٹ کر کے اپنے مطلب کے ریزلٹس لینا شروع ہو گئے ہیں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ اس چیز کو زیادہ ہو گئی ہے, تو ان کے حوالے سے ایک سیریسنس بڑھی بھی. ایک ہمارے فارمر کیپٹن ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی, ان سے میری ڈیٹا کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی, اور میرا آرگیومنٹ تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم شاید اس کو اوور سیل کر دیتے ہیں, اس کی شاید اتنی امپورٹنس نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو بالکل ہی تم ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. ڈیٹا از اے گڈ اسٹارٹر بٹ اٹس ناٹ یور مین کورس, ٹھیک ہے. تو وہ تمہیں ایک اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ضرور دے دے گا, لیکن وہ تمہارے ٹیبل کا مین کھانا وہ نہیں ہو سکتا. سو اگر اس کو استعمال کرتے ہو اپنا تمہارا مین کھانے کا ذائقہ بہتر کر سکتے ہو, ویری گڈ. مین کھانے کا ذائقہ بد ذائقہ کرو تو تمہارا ڈیٹا جو ہے نا وہ فلاڈ ہے. میری ویسے اپنی اس کے اوپر ایک رائے ذاتی یہ ہے کہ اگر آپ ڈیٹا انالسٹس کے اوپر مکمل انحصار کریں, ایز یو ہیو سیڈ کہ اگر آپ اس کو مین کورس سمجھ رہے ہیں, تو دا پرابلم کمز از دیٹ کہ شاید پھر آپ کے اپنے ہیومن برینس کم پڑے ہیں نا, کیونکہ آپ ڈیٹا کے اوپر انحصار کرنے لگے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ کی سمجھ بوجھ کم ہو رہی ہے. اگر آپ ڈیٹا کے اوپر چلتے تو پھر انضمام الحق تو کبھی بھی ٹیم میں نہ ہوتے. مطلب ہم نے اگر کھلاڑی بنائے ہیں, یا عمران خان اگر کسی انداز میں کھلاڑیوں کو پک کرتے تھے, مدثر نظر صاحب اگر کسی کھلاڑی کو پک کرتے تھے, تو وہ ایک ویژن ہوتا تھا, اس میں ڈیٹا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا. ڈیٹا اوور آل بھی اگر ہماری کرکٹ میں دیکھیں تو بہت لیٹ آیا, اس ٹائم پہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اوور آل ڈیسیجنس دیکھیں, کچھ ہمارے بڑے آؤٹ لینڈش سے ڈیسیجن ہوا کرتے تھے. اب اگر ان کو آپ ریشنل کرنا چاہیں تو مے بی وہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنس تھے. کئی موقعوں پہ وسیم اکرم کو گیند دے دینا واز اے پاسٹ ایکسپیرینس بیسڈ ڈیسیجن کہ اچھا یہ فلاں ٹائم پہ اس وقت کی سچویشن میں, یا عمران کا کسی ٹائم پہ اپنا اینڈ چینج کرنا کہ مجھے سلو پہ یہاں سے ہیلپ مل رہی ہے. دیٹس بیسک انڈرسٹینڈنگ آف دا کنڈیشن اینڈ کہ کس وقت میں وہ کیا ہو رہا ہوگا. یا انضمام کی وہ اننگز ان کو اوپر بھیج دینا بیٹنگ کرنے کے لیے, ان کو ہر پوزیشن پہ ٹرائی کرنا. دیٹ واز اے ہیومن اسیومڈ ڈیٹا نا. ہیومن دیکھو اس وقت اس فارم میں تھا نہیں نا, اس فارم میں تو اب آنا شروع ہوا. اچھا شاید وہ ٹیم بھی ورلڈ کپ نہ جیتے. اب ایسا ہے کہ جب ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, جیسے میں نے کہا کہ اٹس اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ, دین یو ہیو ٹو ریشنلائز نا. اچھا ٹھیک ہے, اگر جس میں حافظ صاحب نے ایگزامپل دی کہ 14واں اوور ہی کرتا ہے, وہ یہ دیکھنا ہوگا وہ 14واں اوور صبح میں کرتا ہے, دوپہر میں کرتا ہے, یا شام میں کرتا ہے. کرکٹ ایک ایسی کھیل ہے, ڈیٹا کرکٹ میں آیا ہے ان کھیلوں سے جو بڑی حد تک کنڈیشن اورینٹیڈ اس طرح سے نہیں ہوتی. این بی اے ہو گیا, یا این ایف ایل فار دیٹ میٹر ہو گیا, یا آئس ہاکی ہو گئی. وہاں پہ آپ نے اسپیشلی این ایف ایل اور آئس ہاکی ہو گئی, یا آپ کی این بی اے ہوگی, وہ تو آپ نے انڈور کھیلنی ہے. کرکٹ میں آپ کا موسم, دن کا کون سا پہر ہے, عصر کا وقت ہے تو آپ کی روشنی ڈفرینٹ ہے, مغرب ہے تو روشنی ڈفرینٹ ہے, دوپہر ہے تو روشنی ڈفرینٹ ہے, گرمی ہے تو روشنی ڈفرینٹ ہے, ہوا چل رہی ہے تو ڈفرینٹ ہے. صرف نمبر کی بنیاد پہ نہیں, بہت سارے فیکٹر انوالو ہو جاتے.
اس لیے تو یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ گیم ہے. ٹیسٹ میچ 5 دن کا ہونے کے باوجود انٹرسٹنگ اسی لیے رہتا ہے کہ ہر سیشن کے بعد آپ کو ایک نئی چیز سم ٹائمز دیکھنے کو مل جاتی ہے اور وہ اس کو انٹرسٹنگ بناتی ہے. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ چیز ایک مرتبہ بتائی کہ یہ ڈیٹا کے اعتبار سے، چونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ پاکستان میں اس پر بات کرتے ہیں تو لوگ اب جو ڈیٹا اسپیشلسٹ ہیں اسی کہہ رہے ہیں این جی ہونا ہے. ایک بڑے مشہور ڈیٹا ایکسپرٹ ہیں، وہ پی ایس ایل کی ایک ٹیم کے ساتھ تھے اور ایک بیٹسمین آؤٹ ہو کے باہر گیا، بیٹسمین اندر آیا اور جو اندر آیا تھا وہ اسپن کو اچھا کھیلتا تھا اور ڈیٹا ایکسپرٹ نے کہا اسپنر کو بال دیں، یہ اسی اوور میں آؤٹ کرتا ہے. اور اسی کو ایک بندے نے کہا یہ اسپنر کو بہت اچھا کھیلتا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں اسی کو بال دیں، کرے گا آؤٹ. اب وہ 4-5 آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے اور وہ بیٹسمین اسپنر کو بہت اچھا کھیلتا تھا. انہوں نے پہلا بال ٹک، میں نے کہا یہ باہر ملنا تو وہی ہوا ادھر ایک کو ادھر، تو 125-150 کا میچ تھا، اسی اوور میں رنز کھلے، 6 آؤٹ نہیں ہوا. تو پاکستان میں اس کا استعمال اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ اس میں ٹاس کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. اس میں وہی والی اور جو آپ نے موسم کی بات کی ہے نا، یہ کرکٹنگ سینس ہے اس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ یہ وہ کھیل ہے جس کے اوپر فطرت اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک، اس کے اوپر ہوا نے اثر انداز ہونا ہے، اس کے اوپر دھوپ نے اثر انداز ہونا ہے، اس کے اوپر بادلوں کے آنے نے اور جانے نے اثر انداز ہونا ہے. لیکن جب آپ ڈیٹا پہ جاتے ہیں تو ڈیٹا کا لاسٹ اوور دن کا ہے پہلا، جیسے آپ نے اس کا بھی حوالہ دیا. لیکن جب آپ آج میں پاکستان میں اوور یوں وہ کرکٹرز اچھے بھلے بھی 10 نظر ہم تو سیکنڈ اننگز پہلے اننگز شاداب کی یاد ہوگا آپ کو جو پاکستان نے ون ڈے T20 سیریز ہارا تھا افغانستان سے، یہ 4 فاسٹ بالر کھلائے ہیں اور ٹاس جیت کے واری کر لی ہے. زمبابوے میں پاکستان کی ٹیم کھیلنے کے لیے گئی ہوئی ہے، وہ وہاں سے یہاں کے پوچھیں ہوا کتنوں کی چلتی ذرا 10 نظر تو ایتھوں بہ کے ٹاس کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں ڈیٹا کے اوپر. تو یہ بھی پاکستان میں اس کا اگر غیر ضروری طور پر استعمال ہوا ہے تو ایک ہول کمبینیشن ہوتا ہے نا. You have a whole mix. اس mix میں ایک part is your data and the موسم is a different thing. Your skill level is a different thing. Your planning and strategies are a different thing. And then reading of the room. کیا مجھے اگر نظر آ رہا ہے فار ایگزامپل میپ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے سیدھا جانا ہے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، سامنے گڑھا کھدا ہوا ہے، ڈیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے سیدھا جانا. پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا بھی نا، ٹھیک ہے 2 مہینے ہوئے ہیں تو میں کیا گڑھے میں گر جاؤں؟ 2 مہینے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ممبئی میں یا یو پی میں یا کسی جگہ پر وہ گوگل اس کو لے کے جا رہا ہے پل کے اوپر سے، آپ نے شاید خبر پڑی ہو، آگے سے پل نہیں تھا، گاڑی ڈھمنی سے. میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے، ملتان میں ہم کہیں ٹریول کر رہے تھے، وہ ڈیڈ اینڈ پہ روڈ پہ لے جا کے ہمیں کہہ رہا ہے گو اسٹریٹ، اینڈ ہم یہ جہاں یہ اسکرین ہے دیوار سے اتنا دور تھے کہ گو اسٹریٹ، سامنے دیوار